इंटरनेशनली हेल्थ केयर सर्विसेज पूरी दुनिया में यूके का सबसे पहला हेल्थ केयर सिस्टम है जो मरीजों की हिफाजत को फौकियत देता है। गुज़श्ता चंद सालों में यूके में जो काम हुआ है, एहतसाब से पता चला है कि सेहत की देखभाल में जो गलत तरीके से काम हो रहा था उसमें बेहतरी आई है। गैर महफूज तरीक़ाकार और जो गलतियां बार बार हो रही थीं जिनका माजी में इंकशाफ हुआ था वो कई गुना बढ़ चुकी हैं। हर 10 मरीजों में से एक अस्पताल में तिब की गलतियों से दो चार होता है। जरूरी नहीं कि ये हमेशा बड़े नुकसान का बायस बने, मगर कुछ हालतों में ये बड़ी माजूरी हता कि मौत तक ले जाता है। कुछ वाकयात जिनका हमने गहराई से जायजा लिया है वो ये है कि रीढ़ की हड्डी में टीका अजीब सूरत हाल का बायस बन सकता है। जहां ये दवा इरादी तौर पर वरीद में इस्तेमाल होती है, ये दवा रीढ़ की हड्डी में गलती से चली गई। मरीज इस तजर्बे से गुजरा जो मफलूज हुआ, हत्ता कि उसकी मौत वाक़ हो गई। जब हमने गहराई से इन वाकयात का मुआयना किया तो इस निज़ाम में तमाम गलतियों और कमजोरियों के ज़राए हम पर वाज़े हो गए। जो गैर महफूज देखभाल दी जा रही थी उसने हमें सोचो विचार के लिए उकसाया। इन सब चीज़ों के लिए मुआयने ने हमें सिखाया और हमने काम करने की कोशिश की उन तरीकों पर जिनकी वजह से मुस्तकबिल में हम गलतियों से बच सकें। पूरी दुनिया में ऐसे 50 रिकॉर्ड वाकयात हैं जो कि रीढ़ की हड्डी में गलत टीका लगाने से वाक़ हुए हैं और बहुत सारे वाकयात रिकॉर्ड में नहीं हैं। इन हालात में हम जानते हैं कि अक्सर वाकयात मुख्तलिफ लोगों पर मुख्तलिफ वक्त पर और मुख्तलिफ जगहों पर रूनुमा हो जाते हैं। माहिरीन इस सूरत हाल को एरर ट्रैप के नाम से बुलाते हैं। इन मसाइल की आम वजूहात हैं और यकीनी तौर पर इसका आम हल भी है। इस फिल्म के जरिए दुनिया और मरीजों की हिफाजत जो तजुर्बा बताता है वो यूके को दुनिया भर में दस्तयाब है। हमें उम्मीद है कि इस मंजर को देखने और बहस मुबासे के बाद आप ये देखने के काबिल हो जाएंगे। मुख्तलिफ तरीकों से देख सकते हैं कि गैर महफूज सिस्टम गैर महफूज देखभाल को कैसे उकसाता है। आम तौर पर इस तजुर्बे से गुजरने वालों के खास वाकयात हैं। हमें उम्मीद है कि आप ये देखने के काबिल हो जाएंगे जिसमें एक मजबूत सिस्टम कारफरमा होता है और इस गलती के असरात को कम करता है। ये हेल्थ केयर को मुस्तकबिल में महफूज बनाने के लिए मददगार हो सकता है। सुबह बखैर। हाय। आपके लिए फोन है डॉक्टर लिविंगस्टन। प्रियानी, माफ कीजिएगा डंकन। हेलो डॉक्टर लिविंगस्टन, मैं रमेश शाह फार्मेसी से मिसेस जेन के बारे में बात करनी है। मुझे वो हिदायत मिल गई है जो आपने मीथोट्रेक्सेट के लिए नीचे भेजी थी। आपने आज सुबह ही मरीज को नीचे आईवी के लिए भेजा था और मैंने विन क्रिस्टिन ऊपर भिजवा दी है। मुझे हैरानी है कि इसमें कोई गलती तो नहीं। सॉरी, मैं आपसे इस बारे में बात करना चाहती थी। मिसेस ह्यूगिस के दोनों प्रोसीजर एक दिन में हैं। उनके पास कुछ दिनों में एक बड़े काम की जिम्मेदारी है जो वो नहीं छोड़ सकती। हाँ, लेकिन मैंने डॉक्टर से बात की है और वो मान गए हैं कि इलाज जारी रखा जाए। उन्होंने कागजात पर साइन भी कर दिए हैं। हाँ, मैंने देखा। मगर देखो फियोना, ये कायदे और असूल के बिल्कुल खिलाफ है। मैंने जिम्मा लिया है, आपने इस केस की पूरी जिम्मेदारी लोगी। हाँ ठीक है, फिर मैं इसको दोपहर तक तैयार कर देता हूँ। शुक्रिया रमेश। इसके लिए माफ करना सिस्टर लिंच, मैं तुम्हें डॉक्टर कैम्पबेल से मिलवाना चाहती हूँ जिन्होंने बस अभी हमें ज्वाइन किया है और मेरे साथ अगले कुछ हफ्तों में काम करना शुरू करेंगे। ये हमारी जरूरत से ज्यादा हिमायत करेंगे। सुनकर अच्छा लगा। मिलकर खुशी हुई। यूनिट में खुशामदीद। थैंक्स वेरी मच। वैसे एनी, इस सुबह मिसेस ह्यूगिस पहले से ही अपने आईवी के लिए तुम्हारी लिस्ट में थी, लेकिन उनका इंट्राथेटिकल भी इसी दोपहर को है। उनकी बहुत बड़ी मीटिंग कुछ दिनों में है, इसलिए हम उनके दोनों प्रोसीजर आज ही करना चाह रहे हैं। मुझे नहीं पता कि वो अपने काम पर वापस चली गई हैं। उन्होंने अभी तो शुरू किया था। वो इसको आसान ले रही हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में काम शुरू हो रहा है। तो डंकन, आपके पेपर और ENT नंबर कुछ दिनों में आ जाएंगे। वैसे अब्रॉड में खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। ओह, ये मेरी बीप है, मुझे इसे यहीं से लेना होगा। आप दोनों से बाद में मिलता हूँ। इससे पहले कि आप जाएं, मैं आपसे डॉक्टर कैम्पबेल की क्लिनिकल काम की मिकदार जानना चाहती हूँ जो वो असल में कर रहे हैं। वो कोई भी काम ले लेंगे। अगर वो किसी चीज के बारे में गैर यकीनी है तो मैं हमेशा उनकी मदद के लिए हूँ। तो क्या वो IT के असूलों से वाकिफ है? हाँ, मैं यही तवक्को करती हूँ। वो बहुत सीनियर है और कुछ भी कर सकते हैं जो मैं कर सकती हूँ। लेकिन फियोना, वो अभी तक IT रजिस्टर में नहीं है, क्या है? नहीं, मगर डॉक्टर मुनरॉय संभाल लेंगे और हम इसका हल निकाल लेंगे। ओह सिमोन, मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ। वो हमारे प्रोसीजर्स पर मुत्तफिक होंगे? वेल सिस्टर, वो इधर डॉक्टर मुनरॉय की सिफारिश पर आए हैं। तो जहाँ तक मेरा ताल्लुक है, अगर डॉक्टर मुनरॉय ये सोचते हैं कि वो इस काबिल हैं तो मैं भी इनके साथ जाने को तैयार हूँ। तो अब वो माहिर रजिस्ट्रार की तरह एक्टिंग करेंगे और मैं तवक्को करती हूँ कि तुम और तुम्हारा स्टाफ उनका साथ देगा। यकीनन देंगे, लेकिन जेन ह्यूगिस का इंट्राथेटिकल अभी तक आपकी निगरानी में है ना? हाँ, मैं वहाँ आ जाऊंगी। हाय एबी, मैं जेन ह्यूगिस बोल रही हूँ। मुझे देर हो जाएगी, मैं बहुत भयानक ट्रैफिक में फंस गई हूँ।
सिस्टर, जेन ह्यूगस का बस अभी फ़ोन आया है। बज़ाहिर मोटरवे पर एक बहुत नागवार हादसा पेश आया और वो वहाँ फंस गई हैं। उन्होंने कहा है कि उनको काफ़ी देर हो जाएगी, कम से कम 2 घंटे। देर से आने को भी यही दिन मिला। देखो, जब वो यहाँ आएंगी तब तक मेरी शिफ्ट खत्म हो गई होगी। मुझे जल्दी निकलना होगा। मैं सब लिख जाऊंगी लेकिन नोट्स को किसी के सपुर्द नहीं कर पाऊंगी। तो क्या तुम मुझे यकीन दिला सकती हो कि सिस्टर रॉबर्ट को पता चल जाए कि ये सब क्या हो रहा है? ज़रूर, मैं उनके लिए नोट्स तैयार कर देती हूँ। सब ठीक है मेरी जान, क्या तुम ठीक हो? तुम एक बहुत अच्छे बच्चे बन रहे हो। हम वहाँ जल्दी पहुँच जाएंगे। आप हौसला रखिए, मुझसे जितनी जल्दी हो सकता है मैं वहाँ पहुँचने की कोशिश करती हूँ। मुझे सिर्फ आधा घंटा लगेगा, मैं जल्दी पहुँचने की कोशिश करती हूँ। क्या सब ठीक है? नहीं, बिल्कुल नहीं सिस्टर। दरअसल मेरी अम्मी की कॉल थी। मेरे वालिद को दिल का दौरा पड़ा है तो मुझे जनरल जाना होगा। ओह, मुझे बहुत अफसोस हुआ। आपको यकीनन जाना चाहिए। शुक्रिया। देखो, डॉक्टर कैंपेल मुझे कवर देंगे, तो क्या आप उनको सारी जगह और नोट्स दिखा देंगी? हाँ, मेरा मतलब है मुझे खुद अभी तक नोट्स देखने का मौका नहीं मिला, लेकिन मैं कर लूँगी। आप जाएं, अपने वालिद के साथ रहें। मुझे उम्मीद है कि वो ठीक होंगे। शुक्रिया। ओह, मैं कुछ देर तक फ़ोन करूँगी। डंकन, क्या इस दोपहर को आप मेरी जगह काम कर सकते हैं? हाँ, देर से इत्तला करने के लिए माफ़ी चाहती हूँ। वो मेरे वालिद, उनको दिल का दौरा पड़ा है, मैं उनके पास रहना चाहती हूँ। सुनकर अफसोस हुआ। कोई मसला नहीं। शुक्रिया। मैंने सिस्टर रॉबर्ट को कह दिया है कि आपके साथ जाएं और आपको चीज़ें समझा दें। मुझे यकीन है आप दोनों चीज़ों को संभाल लेंगे। जरूर। शुक्रिया। साइमन, मैं फियोना लिविंगस्टन बात कर रही हूँ। कम वक्त में इत्तला करने के लिए माफ़ी चाहती हूँ। मेरे वालिद को दिल का दौरा पड़ा है और मुझे जनरल पहुँचना होगा। एक्सक्यूज मी, मैं डॉक्टर कैम्बल हूँ। डॉक्टर लिविंगस्टन की जगह आज मैं काम करूँगा। हेलो डॉक्टर कैंपल। हाय। वो कहाँ मिलेंगी? सिस्टर रॉबर्ट्स? हाँ, ये रही नर्सेस स्टेशन के पास। हाँ, मैं डॉक्टर कैम्बल हूँ। डॉक्टर लिविंगस्टन की जगह आज मैं काम करूँगा। मैं समझ सकता हूँ कि उन्होंने हमारे लिए एक SHO का इंतजाम किया है इस दोपहर हमारी मदद करने के लिए। नहीं, अभी तक तो नहीं। एबी, मिसेस ह्यूगस पहुँच गई हैं? नहीं, उनकी अभी कॉल आई है। वो बस 10 मिनट की दूरी पर उनको है। जानता हूँ। बेहतर है कि मैं नीचे कीमो के लिए फार्मेसी में जाऊँ। बहुत शुक्रिया। ओके। जब मिसेस ह्यूगस यहाँ पहुँचेंगी, क्या B.Ed यहाँ तैयार हो सकता है? जी बिल्कुल। शुक्रिया। हेलो। हाय, मैं सेंट स्टीफन यूनिट से डॉक्टर लिविंगस्टन की जगह मिसेस जेन की कीमोथेरेपी लेने आया हूँ। इंट्राथेटिकल मेथोट्रेक्सेट। वो डॉक्टर मनरो की जरिए निगरानी है। हाँ बिल्कुल। मुझे नहीं लगता हम पहले कभी मिल चुके हैं डॉक्टर कैंपेल। क्या मिल चुके हैं? मैं चार्लेट ग्रीन हूँ। हाँ, आप आज के प्रोसीजर को अंजाम देंगे? ठीक है, मैं बस रजिस्टर चेक कर लेती हूँ। मुझे यहाँ आपका नाम नजर नहीं आ रहा। दरअसल इस सारे मामले को अभी भी डॉक्टर मनरो ने ही हल किया। मेरे ख्याल में डॉक्टर लिविंगस्टन ने डॉक्टर शाह से इस बारे में बात कर ली थी। ठीक है, इसके लिए माफ़ कीजिएगा। तशरीफ़ रखें। चलें डेटाबेस पर एक नज़र डाल लेते हैं। मैं कैम्बल हूँ, डंकन कैम्बल। मेरा नाम यही होना चाहिए था, बिलाशुबा यही। ओह माफ़ कीजिएगा, मेरा लहजा थोड़ा सा सख्त हो गया था। ओह हाँ, ये रहे आप। इसके लिए माफ़ कीजिएगा। हेलो फार्मेसी। ठीक है, और मरीज का नाम? यकीनन ठीक है। ये दोपहर 4 बजे तक तैयार हो जाएगा। ठीक है, ज़बरदस्त। बाय। ऐसा लग रहा है उसने सिर्फ आपको लिस्ट में डाला है। अब आपकी मरीज क्या जेन ह्यूगस है? सही, मैं देखती हूँ कि क्या ये तैयार है। नाइस। मुझे यकीनन अब देर हो रही है, बहुत हो गया। ये लें डॉक्टर, मेथोट्रेक्सेट 2 mg and 2 ml। ओह, क्या मुसीबत है। माफ़ कीजिए डॉक्टर, 1 मिनट, मुझे ये लेनी होगी। हेलो फार्मेसी।
हाँ, लेकिन मुझे डर है कि वो इस वक्त लंच पर ना हो। क्या मैं आपका पैगाम ले सकती हूँ? क्या मिकदार है? ठीक है, बाय। तो हम कहाँ थे? जेन ह्यूज, हॉस्पिटल नंबर 3267980, डेट ऑफ बर्थ 26/12/74, बैच नंबर VX437294। ठीक है। अब क्या आप यहाँ बड़े अल्फाजों में दस्तखत कर सकते हैं? खुशी से। बाय बाय मेरी जान। हाय जेन, यकीनन तुम्हारा सफर एक बुरे मुझे ख्वाब माफ की कर तरह दो, मैं रहा शर्मिंदा होगा। हूँ। फिक्र ना करो। अरे ये कितना बड़ा हो गया है। वो हर चीज सीख रहा है। आज हम कहाँ हैं अभी? मुझे नहीं पता कि आज क्या हो रहा है। कुछ मुश्किलात हैं, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि आज हम बे 8 में हैं। हाँ, ये रहा। क्या मैं तुम्हारा बैग ले सकती हूँ? शुक्रिया एबी। सिस्टर, क्या मिसेस ह्यूज पहुंच गई हैं? हाँ, वो अभी तैयार हो रही हैं। जबरदस्त। क्या आप इस मिथोट्रेक्सेट का जायजा लेंगी मेरे साथ? बहुत शुक्रिया। जेन ह्यूगस, हॉस्पिटल नंबर 3267908, डेट ऑफ बर्थ 26/12/74, बैच नंबर VX437294। क्या मैं आपका पेन ले सकता हूँ? मेरा फार्मेसी में रह गया। बहुत शुक्रिया। मामला निपटाने तक क्या आप इसे फ्रिज में रख देंगे? थैंक्स अ लॉट। हेलो सिस्टर, हाय सैम। क्या मिसेस ह्यूज आ गई हैं? वो अभी चेकअप करवा रही हैं। मैंने नोट साइड पर रख दिए हैं। मैं अभी तुम्हारे पास आती हूँ। कोई मसला नहीं। हाँ, तो जॉर्ज कैसा है? वह बीमार और परेशान है और गाड़ी में है। आते वक्त बहुत गुस्से में था। मैं उसको कसूरवार नहीं ठहराऊंगी। हम कई घंटों से फंसे रहे और वो बहुत खौफनाक मंजर था। खैर, उसके अपने वालिद से बहुत अच्छे ताल्लुकात हो गए हैं। क्या तुम मुझे मेरा वॉकमैन पकड़ा सकती हो एबी, जो मेरे बैग में है? ब्लड प्रेशर चेक कर लूं, फिर ला देती हूँ। हाय एबी, ओह हाय साइमन, तुम आमतौर पर यहाँ नजर नहीं आते। मेरी रात की ड्यूटी थी, अभी आया हूँ। क्या तुम मुझे जेन का वॉकमैन उसके बैग में से पकड़ा सकते हो प्लीज? हाँ, तो मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? डॉक्टर लिविंगस्टन ने आपकी मदद के लिए कहा था। हाँ ठीक है। लगता है वो बहुत मसरूफ हैं। हाय, आप मिसेस ह्यूज हैं? जी। मैं डॉक्टर रॉबिन्सन। अब आप कैसा महसूस कर रही हैं? और कोई मसला नहीं? हाय मिसेस ह्यूज, मैं डॉक्टर कैम्पबेल। इस दोपहर डॉक्टर लिविंगस्टन की जगह मैं काम करूंगा। हेलो डॉक्टर कैम्पबेल, मैंने उनके वालिद के बारे में सुना। मुझे बहुत अफसोस हो। क्या वो ठीक हो जाएंगे? यकीनन वो महफूज हाथों में हैं। आप जरूर डॉक्टर रॉबिन्सन होंगे। इतने कम वक्त में हमारी मदद करने का शुक्रिया। कोई मसला नहीं, मदद करने में खुशी हुई। मिसेस ह्यूज, क्या आप जानती हैं कि आज दोपहर को आपका कौन सा इलाज होगा? ठीक है, मिसेस ह्यूज के ब्लड टेस्ट पर नजर डालते हैं। सब कुछ ठीक नजर आ रहा है। और वो इजाजतनामा कहाँ है? ऑब्जर्वेशन सब ठीक है? ठीक है। ठीक। मेरे लिए रिस्ट बैंड लाओगी? ओके, आप हैं मिसेस ह्यूज, हॉस्पिटल नंबर 3267980, डेट ऑफ बर्थ 26/12/74। गुड। एबी, एबी। मुझे जाना होगा डॉक्टर कैंपबेल। अगर उन्हें जरूरत होगी वो जरूर राब्ता करेंगे। अभी हमें यहाँ तो बचो देनी है। मैं आपके लिए वो लाता हूँ। एक्सीडेंट? क्या तुम ये करने से पहले मेरे लिए लोकल चेक कर लो? जरूर। तो फिर मैं स्किन रेडी कर लूँ। मैंने डॉक्टर कैम्पबेल को आज 2 मरतबा कॉल करने को कहा। क्या आप इनको मेरा पैगाम दे देंगे? ओके।
اب تمہیں تھوڑا سا یہاں دباؤ محسوس ہوگا. زبردست, بہترین, بہت اچھے, زبردست. کوئی خاص بات؟ یقینی طور پہ نہیں کہہ سکتا, ایک پیغام لایا ہوں. ہاں, یہ رہا. ہاں, تو کون تھا کال پر؟ کوئی ایڈمن سے تھا, وہ چاہتا تھا کہ آپ اس سے دوبارہ رابطہ کریں. آج ایسا تیسری دفعہ ہوا ہے. اب میں کیمو کرنے کے لیے تیار ہوں. سائمن, برا نہ مانیے, فریج سے دوائی لا دیں گے؟ میرا خیال ہے اس وقت اسٹاف نرس بالکل نہیں ہے. یقیناً اس طرح لگ رہا ہے کہ وارڈ میں کوئی مسئلہ ہوا ہے. تھینک یو ویری مچ. مسز یو, سب ٹھیک ہے نا؟ اب زیادہ دیر نہیں ہے. یہ رہا, مجھے ڈر ہے ابھی یہاں سے تھوڑی دیر کے لیے گئی, لیکن وہ ابھی واپس نہیں آ پا رہی. ہمارے پاس ضائع کرنے کے لیے وقت نہیں ہے, آپ پلیز چیک کیجئے. اوکے, کوئی مسئلہ نہیں. جین ہیوگس, ہاسپٹل نمبر 326790, ڈیٹ آف برتھ 26/12/74. ہاں, ایکسپائری ڈیٹ 080903. سب ٹھیک ہے سائمن. ڈاکٹر کیمبل؟ آئی ایم فائن. مجھے پتا چلا کہ وارڈ میں آپ کو کوئی مشکل. ہاں, اسٹاف نرس کو زیادہ لیٹ نہیں ہونا چاہیے. بس یہاں تھوڑی سی مصروفیت ہے. یہ بتائیے کہ میرا اگلا آئی ٹی مریض پہنچ گیا ہے؟ ہاں, وہ آ گیا ہے. میں نے بتا دیا ہے کہ دیر ہو جائے گی. آپ اس کا بلڈ ٹیسٹ کر لیں, کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا. اوکے, تھینکس. چھوڑ دو, بجنے دو اسے. آپ کا رویہ بہت اچھا ہے ڈاکٹر, شکریہ. میں ہوں نا, ایسا کوئی مسئلہ نہیں. شکریہ. سب ٹھیک ہے؟ جی سب ٹھیک ہے. ونکسٹرائن 2 ملی گرام میں 2 ml. رائٹ. اوکے, یہ ہو گیا. پلاسٹر دینا. ایکسیڈنٹ. اوکے. انتظار کروانے کے لیے معذرت. آپ اس کو اتنی جلدی کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ ہاں, ہم نے لگا دی. لیکن میتھوٹریکسیٹ تو میرے پاس ہے. تو آپ لوگوں نے انہیں کیا دیا؟ اوہ میرا خدا. ڈاکٹر منرو کو بلائیے پلیز. یہ فلم جو آپ نے دیکھی ہے یہ آپ کو ایک حیران کن مثال دیتی ہے کہ کیسے کچھ غلطیاں مریض کے لیے اچانک بڑے نقصان کا باعث بن سکتی ہیں. پہلا سوال جو آپ سے پوچھنا چاہیں گے وہ یہ ہے کہ کون اس المناک نتائج کا ذمہ دار ہے. واضح طور پر اس کا جواب یہ ہو سکتا ہے کہ ڈاکٹر کیمبل. اس نے غلطی سے ونکرسٹین کا ٹیکہ مریض کی ریڑھ کی ہڈی میں لگا دیا. میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اس سے بھی اہم سوال پر غور کریں کہ ڈاکٹر کیمبل نے اپنے آپ کو اس صورتحال میں کیوں پایا. اس کے ہاتھ میں ایک مہلک دوائی کیسے آئی جب وہ مریض کی ریڑھ کی ہڈی میں انجیکشن لگانے کے لیے بیٹھا تھا؟ در حقیقت ڈاکٹر کیمبل کی یہ غلطی اس کے کام کی آخری غلطی تھی. اگر اسی وقت اس صورتحال کو شناخت کر لیا جاتا تو اس المناک نتیجے سے بچا جا سکتا تھا.
اس لیے یہ بہت اہم بات ہے کہ ایسے کیسز میں بہت توجہ درکار ہوتی ہے۔ جہاں تک ہو سکے ہمیں چاہیے کہ جو لوگ اس میں شامل تھے ان پر الزام نہ لگایا جائے۔ کہنے کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ جو لوگ اس غلطی میں تھے وہ اس کے لیے جواب دہ نہیں، البتہ کسی پر الزام لگانا جذباتی تسلی دے سکتا ہے۔ مستقبل میں ہمیں چاہیے کہ آنے والے مریضوں کی حفاظت کی یقین دہانی کے لیے ایسے خطرات کا پتہ لگایا جائے۔ واپس اس فلم کی طرف چلتے ہیں اور ان میں سے کچھ حقائق جن کا ان غلطیوں سے تعلق تھا جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ دنیا بھر کے حفظان صحت کے سینٹرز میں کیموتھراپی کی دوائی کے استعمال کے لیے بہت سخت اصول بنائے گئے ہیں۔ ان کو دوسری دوائیوں کے ساتھ ایک ہی فریج میں رکھنے سے منع کیا جاتا ہے۔ ان ادویات کو دوسری دوائیوں سے ملا کر تھراپی کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ بہت سارے ملکوں میں یہ اصول ہے کہ اس پروسیجر کے دوران رجسٹرڈ کیموتھراپی نرس کا وہاں موجود ہونا ضروری ہے اور یہ علاج ایک خاص کمرے یا بے میں ہی کیا جانا ضروری ہے۔ اس طرح کے ڈھانچے اور اصولوں کو اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز یا گائیڈ لائنز کہا جاتا ہے۔ ان SOPs اور گائیڈ لائنز کا زیادہ تر استعمال کیا جاتا ہے، مگر ونکرسٹین جیسی دوائیوں کے لیے کوئی خصوصی توجہ نہیں دی جاتی۔ مثال کے طور پر امریکن کالج آف سرجنز کی طرف سے ایڈوانس ٹراما لائف سپورٹ گائیڈ لائنز واضح کر دی گئی ہیں، اور ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی اوپیٹ انالجیسیا حفاظتی اور پر اثر طریقے سے لگانے کی پین لیڈر گائیڈ لائنز ہیں۔ جو فلم ہم نے ابھی دیکھی ہے اس میں آپ نے واضح طور پر دیکھا ہوگا کہ اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز یا گائیڈ لائنز پر عمل نہیں کیا گیا۔ ہاں، یہ مسز جین ہیوز کے بارے میں ہے۔ آپ نے میتھوٹریکسیٹ کے بارے میں جو نسخہ بھیجا تھا وہ مجھے مل گیا ہے۔ صبح آپ نے پہلے ہی وہ دوا منگوا لی ہے اور میں نے انہیں ونکرسٹین بھجوا دی ہے۔ میتھوٹریکسیٹ اور ونکرسٹین کو ایک ہی دن استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ ان دونوں کی ملاوٹ بہت خطرناک نتائج تک پہنچا سکتی ہے۔ یہ حفاظتی تدابیر ہمیں ان خطرناک نتائج سے بچا سکتی ہیں۔ اگر ان پر عمل کیا جاتا تو اس غلطی سے بچا جا سکتا تھا۔ ٹھیک ہے، دوپہر تک تیار کر دوں گا۔ یہ ہیں وہ عوامل جو فارماسسٹ کی حفاظتی تدابیر کو توڑنے کی وجہ بن سکتے ہیں۔ اس میں کام کا دباؤ اور انتظامی ڈھانچہ شامل ہے جو ہمیں انچارج ڈاکٹر سے تعمیری پوچھ گچھ کرنے پر نہیں اکساتا۔ میں مسز جینز کی کیمو کے لیے انٹرتھیکل میتھوٹریکسیٹ لینے آیا ہوں۔ ڈاکٹر کیمبل کو کیموتھراپی لگانے کی اجازت نہیں دینی چاہیے تھی۔ ڈاکٹر کیمبل کو یہ کرنے کا تجربہ نہیں تھا، باوجود اس کے کہ نرس نے اس کو وارڈ میں کام کرنے کی اجازت دے دی۔ فارماسسٹ نے اسے نسخہ اٹھانے کی اجازت دے دی۔ سسٹم اپنی ٹھیک جگہ پر ہوتا ہے مگر اس پر عمل نہیں کیا گیا۔ یہ لیں ڈاکٹر، میتھوٹریکسیٹ 2 mg and 2 ml۔ افسوس کی بات ہے کہ بہت سے مراکز میں جب یہ پروسیجر کیے جاتے ہیں ان کے مقصد کو صحیح طریقے سے سمجھا ہی نہیں جاتا اور ان کو حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ عدم تنظیمی قیادت، کمزور رابطے، کام کا دباؤ، ناکافی تعلیم اور تربیت اس عمل میں کوتاہی کا باعث بنتی ہے۔ اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز ان غلطیوں کے خلاف بڑی حفاظت بن سکتے ہیں۔ ان کا مقصد مریضوں اور معالجوں کو جتنا ممکن ہو حفاظت دینے کا ہے۔ ہر دفعہ اور ہر وقت جب بھی کوئی طریقہ یا عمل کیا جائے، اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز طریقہ کار کلینیکل خود مختاری یا فیصلہ سازی کو تباہ نہیں کرتے، بلکہ مریضوں کو غلطی سے محفوظ رکھنے کے لیے وہ ایک دلیل مہیا کرے جس کی بنیاد پر ایگریڈ فریم ورک ہو۔ جب بھی ممکن ہو وہ ان طریقہ کار کو معیاری کرے تاکہ ہر کوئی ان کی توقع اور اپنے کام کو سمجھ سکے۔ جہاں پر طریقہ کار اور ہدایات موجود ہوں ان پر عمل ہونا چاہیے، جہاں پر موجود نہ ہوں ان کو قائم کرنے کے لیے مناسب اقدامات کیے جائیں۔ ہمیں اس بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ ہماری ایک تنظیم ہے جس کا طریقہ کار اور ہدایات کا وسیع نظریہ ہے، چنانچہ یہ ضروری ہے کہ حفاظتی دیکھ بھال میں نظر انداز نہیں کیا جانا چاہیے۔ ہمیں ایسے طریقہ کار کو دیکھنے کی ضرورت ہے جو پیشہ ورانہ مہارت اور مریض کی اچھی دیکھ بھال کی شناخت ہوں، بجائے اس کے کہ ایک دشمن کے۔ جب SOPs طریقہ کار اور ہدایات موجود ہوں تو ہمیں ایک مضبوط اور رسائی قیادت کی ضرورت ہے، اس بات کو ممکن بنانے کے لیے کہ ان پر عمل ہو رہا ہے یا نہیں۔ اپنی تنظیم کے لیے آپ خود سے یہ سوالات کریں: کیا محفوظ دیکھ بھال کی فراہمی کے لیے SOPs طریقہ کار اور ہدایات اپنی جگہ موجود ہیں؟ کیا SOPs طریقہ کار اور ہدایات پر عمل کیا جا رہا ہے؟ اگر نہیں تو کون سے دباؤ ہیں جو ان کے کام کو روکتے ہیں؟ کیا آپ کی تنظیم میں ایک ایسی تہذیب ہے جو ان SOPs کو حقارت کی نظر سے دیکھتی ہے؟ درست اور تازہ ترین تربیت کو یقینی بنایا جائے۔ ہمیں صرف اس بات کا پورا یقین ہے کہ ہم مریضوں کو حفاظتی دیکھ بھال دے رہے ہیں۔ ہم صرف اس بات کا یقین دلا سکتے ہیں کہ ہم مریض کو بھرپور حفاظت فراہم کر رہے ہیں۔
اگر تمام شامل شدہ صحت کی دیکھ بھال کرنے والے کارکنوں نے درست اور مکمل تربیت حاصل کی ہو۔ صحت کی دیکھ بھال کا کارکن جس نے مناسب تربیت یا رہنمائی حاصل نہ کی ہو اپنا کام کرنے کے لیے زیادہ دباؤ محسوس کر سکتا ہے۔ ان کے اوپر بہت سارا دباؤ ہو سکتا ہے اپنے باہر کے اضافی کاموں کو پورا کرنے کے لیے۔ ان کی اہلیت خاص طور پر چھوٹے عملے کے لیے ہوتی ہے۔ یہ عملہ اپنی اہلیت کے معیار کو اچھی طرح پہچان نہیں پاتا۔ وہ شاید ضرورت سے زیادہ یا کم پر اعتماد ہو سکتے ہیں اپنے محدود تجربات کی وجہ سے۔ یہ مخفی طور پر زیادہ خطرناک صورتحال ہے جہاں آسانی سے غلطیاں ہو سکتی ہیں۔ اس فلم میں یہ واضح ہے کہ کسی کو بھی یقینی طور پر صحیح سمجھ بوجھ نہیں تھی، تربیت یا تجربے یا اس لیول کی جیسے نئے آنے والے ڈاکٹر کیمپل بیل کو نہیں تھی۔ اس سے پہلے کہ آپ جائیں، میں آپ سے ڈاکٹر کیمپیل کی کلینکل کام کی مقدار جاننا چاہتی ہوں جو وہ اصل میں کر رہے ہیں۔ وہ کوئی بھی کام لے لیں گے۔ اگر وہ کسی چیز کے بارے میں غیر یقینی ہے تو میں ہمیشہ ان کی مدد کے لیے ہوں۔ تو کیا وہ IT کے اصولوں سے واقف ہے؟ ہاں، میں یہی توقع کرتی ہوں۔ وہ بہت سینئر ہے اور کچھ بھی کر سکتے ہیں جو میں کر سکتی ہوں۔ لیکن فیانا، وہ ابھی تک IT رجسٹر میں نہیں ہے، کیا ہیں؟ نہیں، مگر ڈاکٹر منرائے سنبھال لیں گے اور ہم اس کا حل نکال لیں گے۔ سسٹر لنچ نے کافی مرتبہ اپنی کولیگ ڈاکٹر لیونگسٹن سے یہ دریافت کیا۔ وضاحت کی کمی ہونے کے باوجود ڈاکٹر لیونگسٹن کے وارڈ سے جانے کے بعد ڈاکٹر کیمپل وارڈ کے انچارج بن گئے۔ میں ڈاکٹر کیمبل ہوں۔ ڈاکٹر لیونگسٹن کی جگہ آج میں کام کروں گا۔ ایک ثقافت جہاں صحت کی دیکھ بھال کرنے والے ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، خاص طور پر جب عملہ زیادہ ہو جائے۔ اس بے فکری اور غفلت کی وجہ سے مریض خطرے سے دوچار ہو سکتا ہے۔ اکثر زیادہ تر عملہ آسانی سے ان حدود کو نہیں پہچان پاتا۔ اپنی مہارت اور تجربے سے کم تربیت یافتہ صحت کی دیکھ بھال کرنے والے ایسے نقصانات کا باعث بن سکتے ہیں۔ کچھ ممالک اس بات کی یقین دہانی کرنے میں بہت اچھے ہیں کہ انڈر گریجویٹ تربیت کو لازمی معیار قرار دیا جائے، مگر کچھ معاملات میں صحت کی دیکھ بھال کے پیشے کی آخری تشخیص کا عمل ان کی یونیورسٹی یا کالج پر ہوتا ہے۔ تشخیص کے عمل کا مطلب صرف یہ نہیں کہ لازمی قابل برداشت مہارت کے لیول کی یقین دہانی کرائی جائے، بلکہ علم اور قابلیت بھی ایک بڑی حفاظتی ثقافت اور تاثیر بخش سیکھنے کا ایک عمل ہے۔ تعلیم اور تربیت بہت نازک چیزیں ہیں۔ مریض کی حفاظت کو سنوارنے کی تلاش میں کم از کم صحت کی دیکھ بھال کرنے والوں کو ضرور مریض کی حفاظت کے لیے ان امراض کو سمجھنا چاہیے جو لوگ پہلے سے ہی سیکھنے کے عمل میں ہوتے ہیں۔ ان کے لیے کچھ ایسے پروگرام بنانے کی ضرورت ہے جس سے ان کو مہارت حاصل ہو اور وہ اپنا کام حفاظت سے سیکھنا جاری رکھ سکیں۔ زیادہ تر صحت کی دیکھ بھال کرنے والے پیشہ وروں کو حفاظتی عمل کا پتہ ہونا چاہیے اور اپنی ذاتی مقامی نوکری اور سیاق و سباق کو پہچاننا چاہیے۔ دوسری زیادہ خطرے والی صنعت و حرفت کی کارروائی میں محتاط طریقے سے توجہ دی جاتی ہے۔ عملے کی قابلیت پر مثال کے طور پر ایک مثالی ہوائی جہاز کے پائلٹ کے پاس غالباً 100% تشخیص اور قابلیت ہوتی ہے۔ اپنے کورس کے حوالے سے اپنے کام میں کچھ ممالک میں ڈاکٹر کے پاس نہیں ہوتی۔ اپنی تنظیم کے لیے اپنے آپ سے درج ذیل سوالات پوچھیں۔ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ جن کولیگز کے ساتھ آپ کام کر رہے ہیں انہوں نے اچھی تربیت حاصل کی ہے جس کی بدولت وہ اپنے کام کو اچھے طریقے سے کر سکیں؟ کیا آپ کے پاس اپنے ساتھیوں کے تعین کا کوئی راستہ ہے جس سے آپ کو اس بات کا یقین ہو جائے کہ وہ کام کرنے کے قابل ہیں؟ کیا آپ کے پاس ایسا ڈھانچہ ہے جس سے آپ کو استقرار کا مقامی عمل کے ساتھ ہونے کا یقین ہو جائے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ اگر آپ کا تعلق اپنے کولیگز کی صلاحیت اور ان کی پریکٹس کی حفاظت سے ہو تو کیا آپ کو اپنا تعلق دکھانے میں مدد ملے گی؟ آخر میں آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ آپ کا صحت کی دیکھ بھال کرنے والا سسٹم کسی ناواقف اور غیر تربیت یافتہ صحت کی دیکھ بھال کرنے والے ورکر کو کام کرنے کی اجازت دے رہا ہے؟ مریض کی مناسب حفاظتی دیکھ بھال کے لیے صحت کی دیکھ بھال کرنے والے مختلف ورکرز مختلف پروفیشنل گروپس کے درمیان مؤثر ابلاغ اور ٹیم ورک کی ضرورت ہے۔ بہت سے ممالک میں صحت کی دیکھ بھال پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے اور بہت سے معاملات میں واضح ابلاغ کو بہت اہم سمجھا جا رہا ہے تاکہ فرائض، طریقہ کار، ذمہ داریوں اور نتیجوں میں بہتری آئے۔ وقتاً فوقتاً کھوج سے ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ غیر مؤثر گفتگو اور خراب ٹیم ورک حادثات کی بڑی وجہ بنتے ہیں اور مریضوں کے لیے خطرات بڑھ جاتے ہیں۔ میں کیمبل ہوں، ڈنکن کیمبل۔ میرا نام یہی ہونا چاہیے تھا۔ بلا شبہ معاف کیجیے گا، میرا لہجہ تھوڑا سا سخت ہو گیا تھا۔ مجھے یقیناً اب دیر ہو رہی ہے۔ سسٹر، کیا مسز ہیوز پہنچ گئی ہیں؟ ہاں، وہ ابھی تیار ہو رہی ہیں۔ زبردست۔ کیا آپ اس میتھوٹریکسیٹ کا جائزہ لیں گی میرے ساتھ؟ کیا میں آپ کا پین لے سکتا ہوں؟ میرا فارمیسی میں رہ گیا۔ بہت شکریہ۔ عملہ نمٹانے تک کیا آپ اسے فریج میں رکھ دیں گی؟ تھینکس اے لاٹ۔
اس فلم میں یہ بات بالکل واضح ہے کہ دو مختلف نظریات اور بے ربط گفت و شنید سے یہ غلطی ہوئی۔ یہ صرف لفظی گفتگو نہیں تھی بلکہ ایک بہت سنجیدہ غلطی ہوئی ہے۔ یہ پیشہ ور لوگ ایک بڑی پیشہ ور ٹیم کے طور پر مؤثر انداز سے کام نہیں کر رہے تھے۔ وہ ایک دوسرے کے کام اور فرائض کو عزت نہیں دے رہے تھے اور اپنے مقصد تک پہنچنے میں مخلص نہ تھے، جو کہ مریض کی صحت ہے۔ جب تک گفتگو مؤثر نہیں، لکھا ہوا بے معنی ہوگا۔ علاج کے دوران پیچیدہ مشکل صورتحال میں اہم رابطہ جو اسٹاف کے درمیان ہونا چاہیے تھا نہیں ہو سکا۔ مؤثر عملے کی کمی اور ہر ایک کی اپنی ذمہ داریوں سے غفلت نے غلط فہمیوں کو ابھرنے کا موقع دیا۔ کام کے دوران بہتری کے لیے آپس میں گفتگو خاموشی سے بہتر ہے۔ ان کو چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کی عزت کریں، تعمیری سوالات کریں اور دیانتداری سے غلط فہمیوں کو دور کریں۔ ایسا ماحول پیدا کریں جہاں جونیئر سینئر سے بات کرتے ہوئے خوف محسوس نہ کریں اور بلا خوف و خطر اپنے سینئر سے سوال و جواب کر سکیں، تاکہ ڈر اور خوف سے سیکھنے کا عمل رک نہ جائے۔ ماحولیاتی اثرات بھی مؤثر کارکردگی نہ ہونے کا باعث بنتے ہیں، جیسے ذہنی دباؤ، کام کا پریشر۔ ان واقعات کا باعث بنتے ہیں جہاں مریض کے لیے صحیح طور پر ہم توجہ نہیں دے پاتے۔ ان باتوں سے بچنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کی تعریف کریں۔ تعریفی جملے اور شاباش ہی کامیابی کی چابی ہیں۔ آپس کے رابطوں میں ہر جگہ پر اور خاص طور پر صحت کی بحالی کے مرکز میں ان چیزوں کا دیکھا جانا بہت ضروری ہے کہ جب علاج معالجے کے لیے مریض مختلف علاقوں، مختلف ثقافتوں، مختلف زبانوں سے آتے ہیں، ان کی تعلیم مختلف ہوتی ہے، زبان مختلف ہوتی ہے، ثقافت حتیٰ کہ مذہب بھی مختلف ہوتا ہے، تب ہمیں ان غلط فہمیوں کو دور کرنے کے لیے آپس میں رابطوں کا بحال کرنا بہت ضروری ہے، ورنہ بہت سی غلط فہمیاں اور پیچیدگیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ ایسے سینٹرز موجود ہیں جہاں پر آپس کے رابطے نہیں ہو پاتے۔ ہم ان کی مذمت کرتے ہیں۔ ہمیں مریض کی بحالی صحت اور تندرستی کے لیے مؤثر ٹیم ورک کو سراہا جانا چاہیے تاکہ یہ غلط فہمیاں دوبارہ پیدا نہ ہو سکیں۔ آپ اپنے ادارے سے چند سوالات کیجیے۔ آپ نے کس حد تک مراکز صحت میں نظم و ضبط اور ابلاغیات کو بہتر کیا ہے؟ کیا آپ نے اپنے اسٹاف کو عزت و مرتبہ دیا ہے؟ کیا چھوٹا عملہ بڑے عملے کے قریب ہو سکتا ہے اور کیا واقعی معاملے کی بہتری کے لیے سوالات کر سکتا ہے؟ اور آخر میں، کیا آپ بحیثیت ٹیم اچھا کام کرتے ہیں؟ مریض کو خطرے سے نکالنے کے لیے دوائیوں کی صحیح شناخت اور ان کو محفوظ طریقے سے رکھنا بہت اہم ہے۔ مشاہدے میں آیا ہے کہ طبی غلطیوں میں سے تقریباً 30% غلط ادویات کا دیا جانا ہے۔ مریض کی صحت کے لیے دواؤں کی درست فراہمی بڑے مسائل میں سے ایک ہے۔ اس فلم میں تقریباً جو کچھ بھی جینز کے ساتھ غلط ہوا، دوائیوں کی غلط فراہمی کی وجہ سے ہوا۔ یہ سب اسی وقت شروع ہو گیا تھا جب جینز کے لیے غلط دوائی کا انتخاب کیا گیا۔ اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز میں ونکرسٹین کو میتھوٹریکسیٹ کے ساتھ رکھنے سے منع کیا گیا ہے۔ آپ ضرور ڈاکٹر رابنسن ہوں گے۔ ڈاکٹر رابنسن اور ڈاکٹر کیمبل اس سے پہلے کبھی نہیں ملے۔ ان کے پاس ان دوائیوں کا جائزہ لینے کے لیے کوئی خاص تربیت نہ تھی۔ وہاں ضرور ایک تربیت یافتہ نرس ہونی چاہیے تھی جو اس مرحلے میں ان کی مدد کر سکتی۔ روایتی طور پر ہیلتھ ورکرز خاص طور پر ایسے معاملے میں پریشان ہو جاتے ہیں جس سے نقصان دہ دوائیوں کے اثرات ہو سکتے ہیں، جہاں مریض کو دوائی تو ٹھیک دی جاتی ہے مگر اس کے مضر اثرات بھی ہوتے ہیں۔ وہ معاملات جو دوائیوں کی فراہمی اور تشخیص کے لیے ہیں، ان میں SOPs اور ہدایات کا جاننا انتہائی ضروری ہے۔ یہ ہیلتھ کیئر سسٹم کی جانچ کے لیے بہت ضروری ہے تاکہ ان غلطیوں سے بچا جائے جو اس فلم میں دیکھی گئی ہیں۔ ہم سب کو پتہ ہے کہ ایک ڈاکٹر کی لکھائی کیسی ہوتی ہے، تاہم بعض اوقات طبی نوٹس صرف ایک ایسا ذریعہ ہوتے ہیں جن سے صحت کی دیکھ بھال کرنے والے پیشہ ور آپس میں رابطہ رکھ سکتے ہیں۔ اس لیے طبی ریکارڈ کو بالکل واضح اور غلطیوں سے پاک ہونا چاہیے۔ اہم عملی معلومات کو انہیں واضح انداز میں مہیا کرنا چاہیے۔ تمام ہسپتالوں، کلینکس، علاج گاہوں کے لیے بہت ضروری ہے کہ ادویات کی محفوظ ترسیل کا بندوبست کریں، چاہے ہم ونکرسٹین کا استعمال کر رہے ہوں یا نہیں۔ کچھ اصول ہیں جنہیں یاد رکھنا بہت ضروری ہے۔ مثال کے طور پر تمام دوائیوں کے لیبل واضح اور سمجھ میں آنے والے ہونے چاہیے۔
جس نے دوا تجویز کی ہے اس کا دوائی کو مناسب طریقے سے چیک کرنا بہت ضروری ہے، اور کیمو تھراپی جیسے رسکی کیس میں دوائیوں کا دیا جانا تربیت یافتہ نرسز اور ڈاکٹرز کی موجودگی میں ہونا چاہیے۔ اپنے ادارے کے لیے خود سے چند سوالات پوچھیے۔ کیا میڈیکل نوٹس آسانی سے دستیاب ہیں؟ ان کو اپ ڈیٹ رکھیں اور اسے قابل فہم بنائیں۔ کیا دواؤں کی خرید و فروخت کی حکمت عملی کا انداز بہتر طریقے سے انجام پاتا ہے؟ اور کیا غلطیاں جانچنے کا طریقہ موجود ہے؟ اور آخر میں کیا زیادہ خطرے والی دوائیوں کے استعمال کے لیے ایک مناسب نظام موجود ہے؟ تمام مراکز صحت میں مریضوں کی اپنی دیکھ بھال بہت کم ہو پاتی ہے، مگر تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ مریض نہ صرف خود اپنی حفاظت بہتر کر سکتے ہیں بلکہ بہت کم غلطیاں ہو پاتی ہیں۔ ہسپتال پہنچتے وقت جین لمبے سفر، ٹریفک دباؤ اور شاید اپنی بیماری کی وجہ سے زیادہ بے چین نظر آ رہی تھی، اور بہت زیادہ ناخوشگوار طریقہ کار سے بھی۔ اس کے باوجود نرس نے اسے بہت تسلی دی، اس کے خاندان کے بارے میں پوچھا، سب اچھا ہے کے لیے۔ تاہم جب جین کو علاج کے لیے لایا گیا تو اسے الگ سے اہمیت نہیں دی گئی۔ اتنی بڑی انتظامیہ اس بات کو نہ سمجھ سکی کہ اس مریض کو زیادہ توجہ کی ضرورت ہے۔ یہ تک نہیں پوچھا گیا کہ وہ کس علاج کے لیے آئی ہے۔ کیا اس کے پاس کوئی کارڈ ہونا چاہیے تھا جس سے اس کے علاج کا جائزہ لیا جا سکتا؟ کاش بہتر حفاظتی انتظامات کیے جاتے۔ کاش جین انجیکشن لگنے سے پہلے اپنی ساری پوزیشن واضح کر سکتی۔ کیا وہ اس بات کی غلطی نکالنے کے قابل تھی؟ جو ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ یہ ہسپتال کی ذمہ داری تھی کہ وہ جین کی حفاظت کو یقینی بنائے، لیکن جین کا خود پر ٹھیک طرح سے توجہ دینا بھی اس المناک واقعے کو رونما ہونے سے بچا سکتا ہے۔ مریض جو علاج کو جانتا ہو وہ مراکز صحت والوں کے لیے بہتر علاج کا بڑا ذریعہ بن سکتا ہے۔ ایس او پیز میں غفلت، ابلاغ کی کمی یا نامعقول لیبلنگ بہتر علاج میں رکاوٹ ہے۔ مریض کے نقطہ نظر کے مطابق صورتحال کو سمجھنے کی کوشش یہ بات مریض کو سکون دیتی ہے۔ اس سے مریض اچھا محسوس کرتا ہے، جس سے تشخیص اور علاج میں بہتری آتی ہے۔ یہ معیار کو بڑھاتا ہے اور حفاظت کو بڑھاتا ہے۔ یہ وقت اور پیسہ بھی بچا سکتا ہے۔ اپنے ادارے کے لیے اپنے آپ سے درج ذیل سوالات کریں۔ آپ کا ادارہ اس بات کی یقین دہانی کے لیے کیا کرے گا کہ مریض اپنے علاج کے لیے کتنے مؤثر ہیں؟ کیسے آپ کا ادارہ ایک مضبوط کردار نبھا سکتا ہے اس مقابلے میں؟ کیسے آپ کا ادارہ ایک مضبوط کردار نبھا سکتا ہے اس مقابلے میں؟ کیا مریضوں کو اپنے ادارے میں رکھنے کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنے ساتھ پوسٹر یا کارڈ رکھیں؟ مریض کی حفاظت کے لیے ورلڈ الائنس اس چیز پر یقین رکھتا ہے کہ ہمیں ان مدد دینے والے امراض کی ساخت کو سمجھنا چاہیے۔ ہمیں غلطیوں اور نقصانات سے سیکھنا چاہیے جو ہم بلا مقصد مریضوں کو دیتے ہیں، تاکہ مستقبل میں مریض ایسی صورتحال سے دوچار نہ ہوں۔ ہمیں اس سارے واقعے سے سبق سیکھنا چاہیے اور اس پورے نظام میں ترقی لانی چاہیے۔ حکومت، ہسپتال انتظامیہ اور کلینیکل لیڈرز کی صحت کے نظام کے بحالی میں سب سے زیادہ ذمہ داری ہے۔ ہمیں مریضوں کے ساتھ خود بھی تعاون کرنا چاہیے۔ میں اس کہانی کو 5 چیلنجز پر ختم کرتا ہوں۔ کیا آپ کے کام کرنے کی جگہ پر مناسب سٹینڈرڈز آپریٹنگ سسٹم موجود ہے؟ کیا آپ استعداد کار بڑھا سکتے ہیں؟ اگر نہیں تو کیوں؟ کیا آپ کے پاس ایسا کوئی ڈھانچہ ہے جس سے اس بات کی یقین دہانی ہو سکے کہ دیکھ بھال کرنے والے ورکرز تربیت یافتہ ہیں اور اپنے کام کے ماہر ہیں؟ کیا آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ مؤثر انداز میں گفتگو کر سکتے ہیں؟ کیا دوائیوں کے صحیح استعمال کی معلومات آپ کے پاس ہیں؟ اور آخر میں یہ کہ کیا آپ نے مریضوں کو اپنی دیکھ بھال کے لیے آگاہ کیا ہے؟ ان غلطیوں کو جانچتے اور سمجھتے ہوئے ہم الزام تراشی کے کلچر سے نکل سکتے ہیں اور ایسی محفوظ صورتحال تک پہنچ سکتے ہیں جہاں مریضوں کو بہتر طبی سہولیات فراہم ہوں، اور اگر یہ ابھی نہیں تو مستقبل میں ضرور ہوگا۔